آپ کو کہتے ہیں حضرت محمد لو جگ میں ان کی سرداری، جب چاہیں فلک برسائے، جب چاہیں فلک رک جائے، ناممکن کو ممکن کریں۔ ڈوبا سورج کسی نے بھی پھیرا نہیں، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا، ان کی تمنا نہیں تو کچھ بھی نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ نشست بدلی ہے، ادھر سے ادھر بیٹھے، جیسے صحابہ میں تھے ویسے یہ بھی، بالکل شک نہ کریں۔ اور سب کے لیے رحمت للعالمین، کافر ہو، مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کسی کے لیے بد دعا نہیں ہے۔ بلکہ کافروں کی جنازہ پڑھنے چلے جاتے تھے، خدا تعالیٰ منع فرماتے تھے۔ حضرت عمر جنازے کے سامنے یوں کھڑے ہو جاتے تھے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں تو تکلیفیں دی، آپ کو جھٹلایا، آپ کے معجزات کو جادو کہا۔ عبداللہ بن ابی سلول رئیس المنافقین تھا، اس کو اپنا پیراہن پہنایا، اپنا لعاب ڈالا، سب فرشتوں نے نکال لیا، رحمت للہ۔ کہا تم میں سے کسی کو کانٹا نہیں چبھتا، فرمایا اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے، تو ان کو بھولنا چاہیے۔ درود پڑھنے سے ہی نقد 10 رحمت آ جاتی ہے، اور جو کثرت سے درود پڑھے اس کو دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو چاہے ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو کثرت سے درود پڑھے، کثرت سے، اس صحابی نے وعدہ کیا تو آپ کہ میں کثرت سے درود پڑھوں گا، کہا تکفیٰ ہمک ویغفر ذنبک، جس چیز کا تجھے غم ہو، وہ چاہت ہو، طلب ہو، وہ ہو جائے گی اگر تو نے کثرت سے درود پڑھا۔ یغفر ذنبک، اور گناہ بھی ہوں گے تو خدا معافی دیتا رہے گا، سزا نہیں آئے گی۔ اور کچھ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہا کریں۔ وضو ہو تو بہت اچھا، نہ ہو تو انہوں نے اجازت دی ہے، تو اس چیز سے دھوکہ نہ کھائیں۔ شیطان کہے گا باوضو پڑھو، تو پھر باوضو انسان ہو نہیں سکتا، کبھی کپڑے اچھے ہیں، کبھی میلے ہیں، کبھی کسی حالت میں ہیں، تو تھوڑا بہت وہ بھی چلا جائے گا۔ اخبار پڑھ رہے ہیں، درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، اخبار دیکھتے ہیں، آپس میں بیٹھے ہیں ایسے دوسری پڑھتے ہیں اور نوٹ کرتے ہیں، کیا نقصان؟ چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی قبول کیا ہے۔ یہ حدیثوں سے نہیں آیا ہے کہ حدیث میں مولوی کہیں گے کٹا ہوا درود ہے، آقا جی کا آل کا بھی کہا ہے، کہا ہے وہ حدیث میں ہے، لیکن یہ بھی حدیث ہے، لیکن حدیث سے زیادہ مضبوط حدیث ہے کہ کسی طریقت والے کے خود آقا نے کہا یہ بھی پڑھو، تو پھر بات ختم ہو گئی۔ سب چیز حدیث میں تو نہیں آتی، حدیث سے مضبوط چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک آپ نے حدیث میں سنی، حدیث شریف میں، یہ سب کا اتفاقی حدیث میں آیا، ایک حدیث سے بڑھ کر ہے، انہوں نے خود آپ کو کہا ہے۔ ہاں، طریقت میں شیخ کے ساتھ اندھا ہو کے کوئی تم کو کہے یہ تو حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں پورا درود پڑھو، تم دل میں کہو یہ بھی کہیں آیا، یہ بھی پورا ہی ہے، آپ زبان سے جو نکل جائے وہ بات مکمل ہوتی ہے۔ تو طریقت میں اندھا ہو کے جائے، سب کے ساتھ سے نہیں، جس کے ساتھ اٹھے بیٹھے اپنی دل میں فرق دیکھے، نہ بھی کچھ پڑھے اس کو سکون نصیب ہو رہا ہے۔ اس کے پاس آتا جاتا ہے تو زیادہ تو اچھے کام کرنے کو دل زیادہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کو دل علامت ہے، اس کے پاس خیر ہے۔ اس کے پاس آتا جاتا ہے، گھر میں دیکھتا ہے رحمت زیادہ آ گئی، سکون زیادہ آ گیا، پھر اس سے وظیفے لے، سب سے نہ لے، ہیں تو سب دیتے ہیں، لیکن اثر سب کے پاس نہیں ہوتا، باتیں سب کے پاس ہوتی ہیں۔
تو یہ علامتیں ہیں. بہرحال میں ادھر ادھر نکل گیا. اس صحابی کو کہا بہت درود کا. اس نے کہا میں پڑھتا رہوں گا. خدا سب کو توفیق دے. وضو ہے پڑھے نہ ہے میں صلی اللہ علیہ وسلم. سوتے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اٹھتے. ایسی عادت پڑ جائے کہ آپ جب اٹھتے تو آگے منہ سے صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نہیں کر رہا ہے. عادت پڑ جائے. خدا نہ خاصا جیسے کہ گالی کی عادت پڑ جاتی نا, اور سونے میں بھی گالیاں دیتا ہے. دلال جون سے ہوتے ہیں, عادت پڑ جاتی ہے. بولی لگاتی 4 روپے 4 روپے, زیر 5 روپے, کہتے 5 روپے, زیر 6 روپے 7 روپے. ہوتا ہے نا ایسا. دلال ماننے لگا, اس کو عادت پڑ گئی. کرنے کی بجائے کہتے 7 روپے 8 روپے 20 روپے 25 روپے 26 روپے. دیکھ عادت ڈالیں. دوست کے پاس بیٹھے باتیں سنتے رہے, درود چلتا رہے. کیا کہتے جواب دے دیا, پھر دل میں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نقصان ہے. کہو انشاءاللہ. بیٹھے بٹھائے رحمت نازل ہو جائے. باتیں کرتے چلتے پھرتے سڑکوں میں. نہ ہونے سے تو اچھا ہے. وہ استغفر نماز نہیں پڑھتے, وہ استغفر سے گناہ بہت ہوتے ہیں. لیکن جب کہیں جا کے بیٹھتے پھر زبان میں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حرج ہے. شاید کوئی وقت قبولیت کا ہو جائے, ایسا آ جائے تو نگاہ سے ایسے تو میں دیکھیں بالکل ہی تم کو سب کچھ بنا دے. سب چیز ان کی نگاہ میں ہے. لیکن تقاضۂ کرم قسمت سے آتا ہے. بعض مسجدوں میں رہ کے یعنی ملعون ہو گئے, نمازیں پڑھاتے امامت کراتے. بعض شراب پیتے پیتے شراب خانے سے اولیاء اللہ بن کے نکلے. ایک تقاضۂ کرم کا وقت آیا ہوا تھا سوڈان میں شراب پی رہا تھا. ایک دم شراب کی بوتل توڑ دی, سامنے دیکھا جناب رانی نکل گیا. استغفر اللہ سبحان اللہ. فیصلے ہیں قسمت کے. تو یہاں جب آتے ہیں باتوں کے لیے نہیں آتے ہیں, نہ تقریروں کے لیے آتے ہیں. تقاضۂ کرم کے لیے سے بیٹھتے ہیں. پھر ہم پر آپ پر ان کی نگاہ پڑ جائے, ان کے انتظار میں یہ بھیک مانگنے کے لیے بیٹھتے ہیں. انسان پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے, کبھی دل نہیں بدلتا. دعائیں کروا کے کر بھی تھک جاتا ہے, اس کی عادتیں نہیں جاتی. پھر اس کو مصیبتیں یاد شروع ہو جاتی ہیں. اور ان کا تقاضا کرم نگاہ میں آ جائے, جو ان کی نگاہ میں آ گیا وہ بڑی پناہ میں آ گیا. تو ہم اس لیے یہاں بیٹھتے ہیں. اس لیے ہم یہ اعلان کروا دیتے ہیں بھئی کام ہے کچھ چلا جائے, ہمارے انتظار میں نہ رہے. جیسے بعض مجلسوں میں ہوتا ہے, اب فلانے آئیں گے خطاب کریں گے, یوں کریں گے, تو کریں گے. یہاں نہیں کوئی خطاب کرے گا. یہاں تو بھی چپ میں بھی چپ, بس وظیفے اپنے پورے کی چپ کر کے چلے گئے. ہاں بیچ میں فضا آئی تو پھر کوئی نعرہ نکل گیا, بیچ میں فضا آئی تو پھر شعر بولے, یا پھر سے نیت خوانی شروع کر دی. لیکن انتظار کیا ہے کہ نگاہ کرم پڑ جائے بس. کیونکہ وہ حیات النبی ہیں, خود فرمایا ہے کہ قیامت تک ساری کائنات میری نظر میں ہوتی ہے. فرمایا میں سب کچھ دیکھتا رہتا ہوں. دیکھتے تو سب کچھ ہے لیکن کسی پر نگاہ کھڑی کر دیتے ہیں. قسمت ہے. اور کسی کو دیکھتے بھی ہیں, اپنا اپنا آپ بھی دکھا دیتے ہیں. وہ حیران ہو جاتا ہے یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں, کہ کچھ بھی نہیں تھا, ساری دنیا غائب ہو گئی, کائنات غائب ہو گئی. کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے, کسی سے کچھ نظر نہیں آتا. ایک زلفوں والی ہستی جگمگا رہی ہے. وہ ایسے ہو جاتا ہے, مجذوب ہو جاتا ہے. تو باتیں مجذوب ہو جاتی ہیں. پھر وہ باتیں نہیں کر سکتا, گمسم ہو جاتا ہے. تو اچانک یہ کیا ہو گیا. پھر وہ چلتا ہے, ادھر ادھر جاتا ہے, کبھی آنکھیں بند کرتا ہے, کبھی کھولتا ہے. یہ کیا دیکھا تھا, یہ کیا منظر تھا. اپنے اندر ایک سکون, ایک رحمت,
ایک نیا جہاں پاتا ہے، جسم کو ہلکا دیکھتا ہے۔ یہ ایسے واقعات طریقت میں آتے ہیں، لیکن کچھ اس کو آداب طریقت کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب۔ طریقت میں بحث نہ کرے کسی چیز، سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم، ختم۔ مولویوں کی طرح گڑبڑ نہیں کر، یہ کیوں ہے، کہاں سے آیا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس کتاب میں لکھا ہے۔ کوئی مرزوق تھا، اس کے حالات ایسے تھے، اس نے کہا، اس سے پوچھا تم نے ایسی باتیں کبھی کرتے ہو، کہاں سی کتاب میں لکھا؟ کہتا کتابوں میں نہیں ہے، میرا دل کتاب اس کے اندر آتی یہ چیز ہے۔ اس لیے ہم کو کسی کو بوجھ نہ ہو بیٹھنے میں، یہاں اس کو پتہ نہیں ہوتا ہم کس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تو روز نئے آتے ہیں، آدمی آتے ہیں تو روز نئے طریقے سے پھر دوبارہ گھڑی گھڑی دہرانی پڑتی، جو بات کل کہی آج بھی، کیوں روز نئے آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑا خطاب ہوگا، بڑی کوئی بات ہوگی، کوئی بڑی بات کتاب میں، بڑی بات بڑی کتاب، وہ سب سے بڑی چیز اللہ کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی انتظاری کہاں کرتے ہیں کہ نظر کرم کس وقت آتی ہے، ہم ان کی نگاہ میں آ جائیں، پھر جو میسر ہوتا ہے نیت خوانی کرتے ہیں بس۔ اس لیے اعلان ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کہ کوئی کام ہے، کوئی چیز ہے، کوئی ذمہ داری ہے، وہ انتظار نہ کرے، وہ اپنا کیا ہے سنت، ہم لوگ تک دن والے ہیں، ہم لوگ ہیں گانا تمہاری مانا، اے دل تجھے قسم ہے ہمت نہ ہار، وہ والے ہیں ہم لوگ۔ بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، جب محسوس ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، جب زیادہ آبشار گرتی ہے پھر ہنستے ہیں، بولتے ہیں، نعت کرتے ہیں، جھومتے ہیں ایسے، لیکن بناوٹ نہیں ہوتی، حقیقت ہوتی ہے۔ بناوٹ اچھی نہیں ہے، ریاکاری، دکھاوا۔ اس لیے اعلان ہوتا رہتا ہے ہر وقت یہاں۔ نیا آدمی آتا ہے کہ یار 15 منٹ ہوئے، کیا ہے، چپ لگی ہوئی ہے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، یہ کیا کرتے ہیں، کیا پروگرام ہے ان کا، کیا پروگرام؟ بھائی ادھر پروگرام دنیا سے علیحدہ ہے، یا وہ پروگرام ہے ساری دنیا میں نہیں ہے، یہاں وہ باتیں کبھی آتی ہیں قیامت تک نہیں سنو گے، ایسا مسئلہ ہے۔ حضرت بلال کو کتنا انہوں نے تکلیف دی، کچھ نہیں کر سکے۔ جنگ میں جب جنگ ہوئی اور پھر جنگ ختم ہوئی، وہ عورت پریشان گھر والوں کے لیے نہیں تھی، وہ پریشان تھی آقا جی کے لیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ آ گئی ہو۔ گئی میدان جنگ میں، پوچھتی پھرتی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ کہاں ہے، تو راستے میں اس کو ملتے گئے، ایک نے کہا تیرا بھائی فوت ہو گیا، سنی نہیں کہ پہلے ان کا بتاؤ وہ کہاں ہے۔ پھر ایک ملا تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا 6-7 بالکل قریبی ہو، کسی کی سننے نہ پرواہ کرے۔ ڈھونڈتی پھرتی تھی تو پھر پتہ چلا کہ وہاں تشریف فرما، وہاں گئی، اس کو خوشی ہوئی دیکھ کے اور بڑی خوشی سے بولی اسلمت یا رسول اللہ، آپ خیریت سے ہیں نا؟ پھر یہ نہیں کہا میں لٹ گئی، میرے مر گئے، میں کیا کروں، یہ نہیں کہا ہر مصیبت آسان ہے، مجھے کوئی مصیبت نہیں ہے اگر آپ سلامت ہیں۔ دیکھو یہ سے محبت والے مرتے وقت بھی حضرت بلال جب دم توڑ رہے تھے، ان کی بیوی کہہ رہی تھی واہ مصیبتہ، بہت مصیبت کا وقت ہے، وہ کہہ رہے تھے واہ فرحتہ، بہت خوشی کا وقت ہے، میں آقا سے جا کے ملوں گا۔ کیسے دل لگے ہوئے تھے، خدا کرے ہمارے تمہارے دل بھی ایسے ہی لگ جائیں،
نہیں تو ذہن تو بن گیا ہے، کبھی فضا بھی بن جائے گی انشاءاللہ، اللہ قادر ہے ہمارا۔